رات کا اندھیرا گہرا تھا۔ مراد نگر کی سڑکیں جو دن میں چمک دمک اور رونق سے بھری رہتی تھیں، اس پہر میں ایک عجیب سی خاموشی اوڑھے ہوئے تھی۔ سڑکوں کے کنارے لگی رنگ برنگی لائٹس جھلملا رہی تھیں، لیکن ان کی روشنی کے پیچھے ایک گہرا راز چھپا تھا، ایک ایسا راز جو اس شہر کے دل میں دھڑکتا تھا مگر کسی کی سمجھ سے پرے تھا۔ مراد نگر جو باہر سے خوبصورت اور چمکدار تھا، اندر سے گناہوں کا اڈا بن چکا تھا۔ اسی رات ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ایک کمرے میں ایک ایسی کہانی شروع ہونے والی تھی جو اس شہر کے اندھیرے کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر دے گی۔ شہر کے ایک کونے میں ایک پرانا سا ہوٹل، دی مڈ نائٹ ہیون، باہر سے ایک عام سا ٹھکانہ لگتا تھا جہاں تھکے ہارے مسافر رات گزارنے کے لیے رک جاتے تھے، لیکن جو لوگ اس کی اندر کی راز جانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہاں ہر رات ایک نئی کہانی لکھی جاتی ہے، ایسی کہانیاں جو نہ کاغذ پر اترتی تھیں نہ کسی کی زبان پر آتی تھیں۔ اس ہوٹل کا ہر کمرہ ایک الگ دنیا تھا جہاں گناہ اپنی انتہا پر تھے، اور آج کی رات کمرہ نمبر 304 ایک ایسی کہانی کا حصہ بننے والا تھا جو مراد نگر کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو جائے گی۔ کمرہ نمبر 304 میں ایک 20 سالہ لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا نام تھا ریا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی خواب چمکتے تھے، لیکن اب وہاں صرف خوف اور بے چینی تھی۔ ریا ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھی جہاں اس نے اپنے خاندان کے ساتھ سادہ زندگی گزاری تھی۔ ایک دن ایک جھوٹے نے اس کی زندگی بدل دی۔ ایک آدمی جو خود کو اس کا دوست کہتا تھا، اس نے اسے مراد نگر میں ماڈلنگ کی نوکری کا خواب دکھایا۔ تم اسٹار بن سکتی ہو، اس نے کہا تھا۔ ریا جو اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، اس جھوٹ میں پھنس گئی۔ اب اس اندھیرے کمرے میں وہ اس دنیا کا حصہ تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ ریا کے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، ارجن، ایک امیر تاجر، مراد نگر کی اشرفیہ طبقے کا حصہ۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی دولت کے زور پر ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ ریا کو اپنی جیت سمجھ رہا ہو۔ کمرے میں ایک چھوٹی سی میز پر کچھ چیزیں رکھی تھیں، استعمال نہ کیے ہوئے کنڈوم، کچھ گولیاں جو شاید نشہ دینے کے لیے تھی، اور شراب کی بوتل۔ یہ سب اس رات کے لیے تیار کیا گیا تھا جب ارجن اپنی مستی کے لیے ریا کو خریدنے آیا تھا۔ ریا کی سانسیں تیز تھیں، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات بھی وہی ہوگا، وہی خوف، وہی ذلت، وہی درد۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس اندھیرے میں وہ خود کو غائب کر دینا چاہتی ہو، مگر ارجن کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا اور اس کی آواز نے کمرے کی خاموشی توڑ دی۔ چل شروع کرتے ہیں، اس نے کہا۔ آج اس کی آواز میں ایک ٹھنڈی درندگی تھی۔ ریا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کی آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ ہوٹل کے باہر سڑک پر ایک پرانی سی گاڑی کھڑی تھی۔ اس میں بیٹھا تھا ایک آدمی جس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ وہ خود کو دی شیڈو کہتا تھا۔ وہ اس ریکریٹ کا ایک اہم حصہ تھا، ایک دلال جو امیروں کے لیے خاص انتظام کرتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک موبائل فون تھا اور وہ بار بار اس کی اسکرین پر نظر ڈال رہا تھا۔ سب ٹھیک چل رہا ہے، اس نے آہستہ آواز میں خود سے کہا، اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ آج کا کام ہو گیا، اگلا کب؟ دوسری طرف سے ایک کھنک دار آواز آئی، جلدی، اور احتیاط سے فون کٹ گیا اور دی شیڈو نے گاڑی سٹارٹ کی، جیسے اسے کہیں اور پہنچنا ہو۔ دی مڈ نائٹ ہیون کا ریسیپشن ایک چھوٹے سے لڑکے کے حوالے تھا جو شاید ہی 18 سال کا ہو۔ وہ اپنے موبائل میں گیم کھیل رہا تھا، بے خبر کہ اس ہوٹل کی دیواریں کتنے راز چھپائے ہوئے تھیں۔ گلیاروں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہر کمرہ اپنے اندر ایک الگ کہانی چھپائے بیٹھا ہو۔ کمرہ نمبر 305 میں ایک اور لڑکی تھی جس کی کہانی ریا سے ملتی جلتی تھی۔ کمرہ نمبر 306 میں
ایک اور کسٹمر تھا جو اپنی خواہشوں کو پورا کرنے آیا تھا۔ یہ ہوٹل ایک ایسی دنیا تھی جہاں انسانیت کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ کمرہ نمبر 304 میں ارجن نے شراب کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا۔ اس کی نظر ریا پر ٹکی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی درندگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارے لیے اچھا خاصا پیسہ دیا ہے، اس نے کہا جیسے کوئی سودا مکمل کر رہا ہو۔ ریا نے جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے بس اتنا کہا، پلیز مجھے جانے دو، لیکن ارجن نے اس کی بات کو انسنا کر دیا اور قریب آیا، اور کمرے میں ایک بھاری سا سناٹا چھا گیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ مراد نگر کی سڑکوں پر لوگ اپنے گھروں میں تھے، لیکن اس ہوٹل کے اندر ایک الگ ہی دنیا چل رہی تھی۔ دی شیڈو اپنی گاڑی میں بیٹھا اگلے قدم کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا کھیل بغیر کسی رکاوٹ کے چلتا رہے گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ ایک خفیہ اطلاع جو ایک نامعلوم آواز کے ذریعے شہر کے ایک کونے سے اٹھی تھی۔ رات کے قریب 11 بجے کمرہ نمبر 304 میں تناؤ اپنی انتہا پر تھا۔ ارجن کا ہاتھ ریا کے کندھے پر تھا اور اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ ریا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ اس حقیقت سے بھاگنا چاہتی ہو، لیکن اچانک ایک زوردار دستک نے کمرے کی خاموشی چکنا چور کر دی۔ کون ہے؟ ارجن نے جھنجھلا کر پوچھا، مگر جواب میں پھر سے دستک ہوئی، اس بار اور زور سے۔ دروازہ کھلا اور وہاں کھڑے تھے مراد نگر پولیس ڈپارٹمنٹ کے اسپیشل ٹاسک فورس کے جوان۔ ان کے انچارج انسپکٹر وکرم تھے، ایک ایسا افسر جس کی آنکھوں میں گناہوں کے خلاف جنون جھلکتا تھا۔ ہاتھ اوپر! اس کی آواز گلیارے میں گونج اٹھی۔ ارجن ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گیا، اور ریا کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی، شاید یہ اس کی آزادی کی رات تھی۔ وکرم کی نظریں کمرے میں گھوم گئیں۔ میز پر رکھی چیزیں، کنڈوم، گولیاں اور شراب کی بوتل، سب کچھ ان کے سامنے تھا۔ تمہاری مستی اب ختم، وکرم نے ٹھنڈی آواز میں کہا۔ ریا کو فوراً ایک خاتون کانسٹیبل نے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ وہ رو رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب امید تھی، شاید وہ اس دوزخ سے نکل سکتی تھی۔ ارجن کو ہتھ کڑی پہنائی گئی۔ اس کے چہرے پر وہ غرور، وہ گھمنڈ جو کچھ دیر پہلے تھا، اب غائب ہو چکا تھا۔ پولیس نے کمرے کی تلاشی لی اور انہیں مزید ثبوت ملے۔ ایک ڈائری جس میں کسٹمرز کے نام اور ان کے آرڈرز لکھے تھے، اور ایک موبائل فون جس میں دی شیڈو کے ساتھ ارجن کے میسیجز تھے۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا۔ دی مڈ نائٹ ہیون کے اور کمروں کی تلاشی لی گئی۔ ہر کمرے سے ایک نئی کہانی سامنے آئی۔ ایک کمرے میں ایک اور لڑکی ملی جو ریا کی طرح ہی تھی، ایک خواب کے پیچھے بھاگی اور اندھیرے میں قید ہو گئی۔ دوسرے کمرے میں کچھ اور گاہک تھے جو اپنی خواہشیں پوری کرنے آئے تھے۔ جب پولیس دی شیڈو کو پکڑنے اس کی گاڑی کے پاس پہنچی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید اسے خبر مل چکی تھی اور وہ بھاگ گیا تھا، لیکن پولیس کے پاس اس کا موبائل نمبر تھا اور وہ جانتے تھے کہ وہ زیادہ دور نہیں جا سکتا۔ وکرم نے اپنی ٹیم کو حکم دیا، دی شیڈو کو ہر حال میں پکڑنا ہے، کیونکہ وہی اس پورے ریکیٹ کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ پولیس اپنی گاڑیوں میں 4 لوگوں کو گرفتار کر کے اسٹیشن لوٹ رہی تھی۔ ریا اور ایک دوسری لڑکی کو محفوظ جگہ پر بھیج دیا گیا جہاں ان کی دیکھ بھال کی جا رہی تھی، مگر مراد نگر کی سڑکوں پر اب بھی وہی اندھیرا چھایا ہوا تھا جو شاید ایک رات میں ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ دی مڈ نائٹ ہیون کے بند ہونے کے باوجود شہر کے کونے کونے میں ایسے اور اڈے چھپے ہوئے تھے جو نہ جانے کتنی ریاؤں کی زندگی تباہ کر رہے تھے۔ صبح کے اجالے میں جب مراد نگر اپنے روزمرہ کے معمول پر لوٹا، ایک خبر نے شہر کے ہر گوشے میں ہلچل مچا دی۔ دی مڈ نائٹ ہیون میں چھاپا
ایک بڑا سیکس ریکیٹ پکڑا گیا۔ لوگوں کے چہرے پر حیرانی تھی، لیکن شاید کسی کے دل میں یہ سوال بھی تھا، کیا یہ صرف آغاز تھا؟ کیا مراد نگر کا اندھیرا کبھی ختم ہوگا؟ اور کہیں دور ایک اندھیری گلی میں دی شیڈو اپنے اگلے منصوبے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس اس کے پیچھے ہے، مگر اس کے پاس ایک اور ہوٹل تھا، اور ایک کمرہ، اور ایک ریا۔ مراد نگر کا اندھیرا اب بھی زندہ تھا، اور شاید ہمیشہ رہے گا، جب تک کوئی اس کے خلاف لڑنے کی ہمت نہ کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں مائی یوٹیوب چینل مسٹری فار ایور۔